بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فراز چودھری آج کے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پیش کرتا ہے خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج کے ویلاگ کا موضوع ہے میرے محمد میرے رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستو، پیارے ساتھیوں، بلا تمہید آج کا یہ موضوع شروع کرتے ہیں، آج کا یہ مضمون شروع کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ اس روز دوشنبہ کا دن تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اس نور مجسم نے آنکھ کھولی جسے آگے چل کر انسان کو اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا احساس دلانا تھا اور شرک کو سرنگوں کر کے توحید کا بول بالا کرنا تھا۔ نامولود بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ چاند بھی اس کے سامنے پھیکا پڑ گیا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خسر حضرت عبد المطلب کو یہ خوشخبری بھجوائی تو پوتے کی پیدائش کی خبر ملتے ہی دادا فوراً اپنے مرحوم بیٹے کی نشانی کو دیکھنے کے لیے دوڑے چلے آئے اور بچے کو دیکھ کر نہال ہو گئے۔ عبد المطلب اپنے پوتے کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے تھے کہ فوراً ہی طواف کعبہ کے لیے گھر سے باہر لے گئے اور اس کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عبد المطلب، آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ جب ایک شخص نے حیرت سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولے، میں چاہتا ہوں کہ آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، یہ خالق کو بھی پیارا ہو اور خلقت کو بھی، سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب کا اپنے پوتے کے بارے میں نیک خواہشات کا اظہار یقیناً ان کا اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کا ثبوت تھا، مگر کون جانتا تھا کہ ان کے آنگن میں تو سچ مچ وہ چاند اتر آیا ہے جس نے سرزمین عرب پر چھائے کفر کے اندھیروں کو فنا کر کے اسلام کا نور پھیلانا ہے، فرسودہ روایات کے خلاف بغاوت کر کے ہر مظلوم کو اس کا حق دلوانا ہے اور ہر جابر کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ پیارے دوستو اور ساتھیوں، یہ بہت ہی خوبصورت خیالات کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدت بیان کرنے اور سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے لیے اس غلام کے پاس عقیدت کے ان موتیوں کے سوا اور کچھ نہیں کہ ان کی زبان اطہر سے نکلا ہوا ہر لفظ اور حیات طیبہ میں انجام دیا گیا ہر عمل تفسیر قرآن ہے۔ وہ محسن انسانیت اور تاجدار دو جہاں ہیں۔ یقیناً اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ کو پہلے پہل جو دیکھتا اس پر آپ کی ہیبت طاری ہو جاتی، آپ کے قریب جو رہتا اسے آپ سے محبت ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہ آپ کے بعد نہ آپ سے پہلے۔ یہ بارگاہ رسالت میں حضرت علی علیہ السلام کا اعتراف محبت تھا۔ یہی تاثر ایک دوسرے انداز میں عروہ بن مسعود نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیان کیا ہے، جسے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تھا۔ جا کر کہتا ہے ان سے کہ اے قریش کے لوگوں، میں کسریٰ کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، قیصر کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں اور نجاشی کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی بادشاہ کے کسی قوم میں وہ شان نہیں دیکھی جو شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھیوں کے درمیان دیکھی ہے۔ سچ کہتا ہوں، میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جو کسی صورت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔
پیارے دوستو، پیارے ساتھیوں، یہ صرف دو شہادتیں ہیں۔ پہلی شہادت اس عظیم ہستی اور جانسار ساتھی کی ہے جن کا آپ سے قریب ترین تعلق تھا، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جبکہ دوسری شہادت اس جانی دشمن کی ہے جسے اپنی قوم میں نمایاں مقام حاصل تھا اور جس کی کہی ہوئی بات کو نہ صرف سنا جاتا تھا بلکہ اٹل سمجھ کر تسلیم بھی کیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، پیارے ساتھیوں، یہ موضوع اور بھی خوبصورت ہو جاتا تھا جب آپ کا ذکر آتا تھا، جب دوست دشمن دونوں اس حقیقت پر متفق ہیں کہ محمد جیسا کوئی نہیں، ان کی شخصیت بے مثال ہے، ان کے دربار کے سامنے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے تخت و تاج ہیچ نظر آتے ہیں، تو میں کیوں اس بات پر، اس حقیقت پر ناز نہ کروں، کیوں خود کو خوش قسمت نہ سمجھوں، کیوں ان کی مدت بیان کرنے میں اپنے شب و روز ایک نہ کروں، کیوں اپنی ہر سانس کو ان پر سلام بھیجنے کے لیے وقف نہ کر دوں کہ وہ نبی میرے نبی ہیں، وہ محمد میرے محمد ہیں، اور میں روز حشر انہی کی امت میں سے اٹھایا جاؤں گا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ تو پیارے دوستو، پیارے ساتھیوں، یہ آج کا موضوع انتہائی اختصار سے ہم نے اس میں بیان کیا ہے، کیونکہ یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پر شب و روز گزر جائیں تو وہ وقت بھی کم ہوگا۔ آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے۔ چلتے چلتے پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔